سورۃ مریم کی آیت نمبر 41 ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا واذکر فی الکتاب ابراہیم، تذکرہ کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ راست باز تھے اور نبی تھے، اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے ابا جان سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، ایسی چیزوں کی جو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میں آپ کے پاس ایک حقیقی علم لایا ہوں، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، پس آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پرستش نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے، یا ابت انی اخاف، اے ابا جان بے شک مجھے خدشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو عذاب آ پہنچے اس ذات کی طرف سے جو بڑے مہربان ہے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے ساتھی قرار پائیں۔ سورۃ مریم کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، اور ان ممتاز شخصیات میں سے ہیں جن پر تمام مذاہب والوں کا اتفاق ہے۔ مسلمانوں کے تو پیشوا ہیں ہی، بلکہ مسلمانوں کے مذہب دین اسلام کو ملت حنیف اور ملت ابراہیمی ہی کہا جاتا ہے۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ عرب کے مشرک جو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، وہ اپنے تمام تر شرکیہ کفری عقائد کے باوجود
خود کو ابراہیمی کہلانے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، ان کے عقائد بھی بتلائے، توحید کے لیے ان کی محنت کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ جو لوگ خود کو ابراہیمی کہتے ہیں وہ ذرا اپنا عمل اور کردار بھی دیکھیں کہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ یا میرے دوستو، اگر آپ جائزہ لیں اور سوچیں تو ابو جہل کا بھی دعویٰ تھا کہ میں ابراہیم کو مانتا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے دین سے ہٹا ہوا ہے، یہ ابراہیم کو نہیں مانتا۔ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دعویٰ ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور نظریات اور ان کے اعمال پہ ہوں۔ میرے دوستو، یہ فیصلہ ہماری عقل کرے گی، ہمارا ضمیر ہمیں بتائے گا کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے وہ لوگ تھے جو ان کے عقائد پر تھے، جو ان کے نظریات پر ہیں، جو آج بھی ان کی محنت، توحید والی محنت کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ اصل ابراہیمی۔ آج بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہو گیا، کچھ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ، بزرگان دین کی صرف شخصیات کا نام لیتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں جی، ہم اولیاء اللہ کا ماننے والے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ جو ولیوں کی، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی تعلیم ہے وہ سب سے پہلی تعلیم توحید کی تعلیم ہے۔ تو جو توحید پر گامزن ہے تو اصل میں تو وہ اولیاء اللہ کو ماننے والا ہے، اور جو صرف ان کا نام لے کر کھانے والا ہے وہ تو اللہ کے ولیوں کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ماننے والے ایسے ہی تھے کہ نام ان کا لیتے اور خود بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن بن کر آئے تھے، بتوں کو توڑنے والے بن کر آئے تھے، توحید کے علم بردار بن کر آئے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے۔ انہو کان صدیقا، بے شک وہ صدیق تھے، کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ میرے دوستو، یہ ایک مقام ہے، ایک نبوت والا مقام ہے، ایک صدیقیت والا مقام ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے، لیکن دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ جس شخص نے بچپن سے لے کر موت تک کبھی جھوٹ نہ بولا اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جھوٹ سے بچتا رہتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر دنیا بھی اس کو صدیق اور سچے کے نام سے جانتی ہے۔ اور فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا ہے، پھر دنیا بھی اس کو جھوٹا ہی سمجھتی ہے۔ تو بچپن سے موت تک سچ بولنے والے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کا قول اور فعل وہ ایک ہو، جو اس کی زبان پر ہو وہی اس کے عمل کے اندر ہو، اور جو اس کے عمل پر ہے وہی اس کی زبان پر ہے، قول و فعل کا تضاد نہ ہو، تو اس شخص کو کہا جائے گا کہ یہ صدیق ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کا مقام حاصل ہے۔
بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کو صدیقیت کا مقام حاصل ہے، اور یہ چاروں خلفاء بڑے صدیق ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، انا الصدیق الاکبر، میں سب سے بڑا صدیق اکبر ہوں، میں سب سے بڑا صدیق ہوں۔ اور فرمایا میرے بعد کوئی اگر یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ صدیق اکبر ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ تو علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر کا مقام جو ہے یہ خلفائے راشدین پر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ صدیق تو ہو سکتے ہیں، صدیق اکبر نہیں ہو سکتے۔ خواتین میں حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود صدیقہ ارشاد فرمایا، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے۔ اسی طرح حضرت مدام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صدیقیت کا مقام حاصل ہے۔ تو یہ مختلف حضرات ہیں جن کو صدیق کا مقام حاصل ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی جو ہے وہ صدیق ہوتا۔ ہر نبی علیہ السلام وہ صدیق بھی ہوتا ہے، کیونکہ صدیق کا مقام چھوٹا ہے، نبی کا مقام بڑا ہے۔ تو جب بڑا مقام حاصل ہے تو چھوٹا مقام تو خود بخود حاصل ہے۔ تو اللہ کے نبی صدیق بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ہر صدیق جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین صدیق ہے، نبی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ خاص طور پہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اس وقت کا تذکرہ کریں جب انہوں نے اپنے ابا جان کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام قرآن کریم نے آزر بتلایا، اذ قال لأبیہ آزر، اور تاریخ کے اندر ان کا نام تارخ لکھا ہے، تے کے ساتھ، تے الف رے اور خے، تارخ۔ بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، کیونکہ آزر بت پرست بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت بنانے والا، اور بلکہ بتوں کی دعوت دینے والا تھا۔ بت بناتا بھی تھا، بتوں کا پرستش اور ان کا مہان اور گرو بھی تھا، اور خود بتوں کی دعوت بھی دیتا تھا آزر۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ اتنا بڑا مشرک کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تارخ تھا، آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے، اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی اس قدر کٹر مشرک ہو تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے یخرج الحی من المیت، میں زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا رہتا ہوں۔ کافر اور مشرک ایک مردہ ہے، اور اس سے توحید والا ایک زندہ پیدا ہو جائے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، کٹر مشرک تھے، اور شرک کی دعوت دیتے، بت بناتے، بتوں کی ترغیب دیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان کو دعوت دی۔ اس دعوت کا انداز دیکھیں، جس کو مخاطب کر رہے ہیں بڑے ہی اچھے انداز سے، کوئی گالی نہیں، کوئی ان کے ساتھ ایسا لفظ نہیں جس سے ان کی توہین ہوتی ہو، ایسا کوئی لفظ نہیں، یہ دعوت کا انداز ہے۔ اپنا موقف جو ہے وہ مکمل رکھا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ بے بس ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ موقف اپنا پورے زور کے ساتھ رکھا۔ ایک دعوت دینے والے کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ مخاطب کی توہین و تذلیل نہ ہو، لیکن اپنے موقف کے اندر مضبوطی اور پہاڑوں جیسا
استقامت اس کے اندر، یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں نظر آئی۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں جو انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گی، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جواب ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک مشرک اور ایک کافر کی طرف سے کس قدر توہین امیز انداز میں جواب دیا گیا۔ تو آج میرے عزیز دوستو، دعوت دینے والے کو اپنا انداز توہین امیز نہیں رکھنا چاہیے۔ توہین امیز انداز کافر اور مشرک کا ہوتا ہے، کسی کی ذاتی طور پہ تذلیل کرنے کا انداز یہ مسلمان کا انداز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی؟ اذ قال لابی، اللہ پاک فرماتے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان۔ اس لفظ کے اندر پیار ہے، اس لفظ کے اندر اپنائیت ہے۔ جیسے یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ لفظ انبیاء علیہ السلام نے کہا، بزرگان دین نے کہا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی طرح مخاطب کیا، یا بنی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک موقع پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا بنی، اے میرے بیٹے کہہ کے مخاطب کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی انسان کسی اپنے سے چھوٹے کو بیٹا کہہ سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہ بھی ہو، لیکن بیٹا کہہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں بعض حضرات اس وجہ سے کہ بیٹا کسی کو بنانا اور پھر اس کی نسبت اپنی طرف کرنا، جیسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لے پالک بچہ لے لیتے ہیں، تو لے پالک بچے کی نسبت اس کے والد کی طرف ہی ہوگی، ڈاکومنٹس میں اور ہر جگہ پہ نام والد کا ہی لکھا جائے گا۔ یہ شخص جو اس کی پرورش کرنے والا ہے، یہ سرپرست کے طور پہ نام لکھ سکتا ہے، والد کی جگہ پہ نام نہیں لکھ سکتا۔ یہ قرآن کریم کا کلیئر فیصلہ ہے، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ایسے بچوں کو باپ کے نام سے ہی پکارو، یہی قرین انصاف ہے۔ آپ نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو لوگ ان کو کہنے لگے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ نہیں، زید بن حارثہ ہی کہو، باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو۔ تو اڈاپٹ کیے ہوئے بچوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا اور لکھا جائے گا، لیکن کوئی انسان اگر کسی کو بیٹا کہہ کے بلاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، آپ نے خود بلایا۔ تو یا بنیہ پیارا خطاب ہے، یا ابتی محبت بھرا خطاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے میرے ابا جان۔ اور پھر موقف کیا ہے؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، بے بس ہیں یہ خود، تمہارے اپنے بنائے ہوئے۔ کوئی سنتا ہو، کوئی دیکھتا ہو تو اللہ کے سوا اس کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سننے والی چیز ہو، دیکھنے والی چیز ہو، اس کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی، سے جائے کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں جو سن بھی نہیں رہی، دیکھ بھی نہیں رہی، بے بس ہے، اس کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ ایسا بت جو کسی جاندار کی شکل پہ ہو، عربی زبان کے اندر اس کو صنم کہا جاتا ہے، صنم سواد کے ساتھ۔ اور ایسا بت جو کسی جاندار کی شکل پہ نہ ہو، بے جان کی شکل پہ ہو، اس کو عربی زبان میں وثن کہا جاتا ہے، واو سا اور نون وثن۔ القی عنک ھذا الوثن، حضرت عدی بن حاتم نے گلے میں صلیب پہنی ہوئی تھی، مسلمان ہو چکے لیکن صلیب ابھی گلے کے اندر تھی،
تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑتے ہوئے فرمایا القی عنک ھذا الوثن، اس بت کو گلے سے اتار دو۔ آپ نے اس کو وثن قرار دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو۔ میرے دوستو، بت صرف جاندار کی شکل پہ بت نہیں، بے جان چیز کا اگر بنا کر اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ بھی بت ہے۔ عیسائی صلیب کو نافع اور ضار سمجھے تو وہ مشرک ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص پنجے کو نافع اور ضار سمجھے تو وہ مومن کہلاتا ہے۔ وہ کیسے مومن ہوگا؟ تو وہ صلیب کی عبادت کرے تو وہ مشرک، اور پنجے کی عبادت کرے تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی اور چیز کو گھڑ کے ہم سمجھیں کہ یہ نفع دینے والی یا نقصان سے بچانے والی، تو میرے محترم دوستو، نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا اے ابا جان، آپ کیوں ان کی عبادت کر رہے جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کسی کام نہیں آ سکتے؟ فرمایا ابا جان انی قد جاءنی من العلم، یقیناً میں آپ کے پاس علم لے کر آیا ہوں، میرے پاس حقیقی علم ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی، ان کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور کسی شخص کے پاس علم ہو تو وہ کسی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ جناب جو میرے پاس علم ہے آپ اس کو نہیں جانتے، لہذا آپ میرے پیچھے چلیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور وحی کا علم حقیقی علم ہے، صحیح علم، سچا علم، لا ریب اور لا شک علم وحی کا علم ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں، لہذا تم میرے پیچھے چلو، تم میری اتباع کرو۔ انبیاء علیہ السلام کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص بینا ہو، آنکھوں والا، اور قوموں کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے نابینے ہیں، اندھے ہیں، اور اندھوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بینا کا لڑ پکڑ لے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے، اسی میں ان کو نجات ملتی ہے، ورنہ کبھی کسی کھڈے میں گریں گے، کبھی کسی گڑھے میں گریں گے۔ اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ آنکھوں والے کی اتباع کر لی جائے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اہل علم دنیا کے اندر موجود ہیں، تو فتنوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اہل علم کی اتباع کر لی جائے، اہل علم کے پیچھے چلا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اہدک صراطا سویا کی عملی تصویر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان کو کہہ رہے، ابا جان آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور اے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت کرنے والے نہ بنے، شیطان کی پرستش کرنے والے نہ بنے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آزر نے شیطان کی تو کبھی عبادت نہیں کی، انہوں نے تو بتوں کی عبادت کی، شیطان کو تو انہوں نے اپنا معبود نہیں بنایا۔ تو علماء فرماتے ہیں چونکہ بتوں کی عبادت کرنے کا کہتا کون ہے؟ وہ شیطان کہتا ہے۔ بتوں کی عبادت پہ لگاتا کون ہے؟ وہ شیطان لگاتا ہے۔ تو بتوں کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی ہی عبادت کرنا، کسی بھی اللہ کے غیر کی پرستش کرنا اصل میں شیطان کی ہی پوجا کرنا ہے۔ تو فرمایا ابا جان آپ شیطان کے پجاری نہ بنیں، کیونکہ شیطان تو رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ شیطان تو اس ذات کا جو انتہائی مہربان ہے، یہ شیطان ہے، وہ مہربان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں شیطان کے پجاری بننا ہے یا مہربان رب کے پیچھے چلنا ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے ابا جان مجھے خدشہ ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، آپ پہ رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ رحمان ہے وہ تو مہربان ہے، تو بہت رحمت کرنے والا ہے،
وہ عذاب دے کے خوش نہیں، اس ایسی کرم والی رحم والی ذات کے عذاب کا مستحق بن جانا یہ خود اس عذاب میں شریک ہونے والے کا قصور ہے۔ ایک شخص انتہائی حوصلے والا ہو، انتہائی بردبار ہو، انتہائی برداشت کرنے والا ہو، اس کو بھی کوئی غصہ دلا دے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ غصہ دلانے والے کا ہی قصور ہے، یہ تو بڑا ہی جو ہے وہ تحمل والا انسان تھا۔ تو رحمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اگر کوئی اسی کے عذاب کا مستحق بن گیا تو پھر اس کا قصور نہیں، یہ اسی کی کجادائی ہے، یہ اسی کی جو ہے بدعملی ہے کہ یہ اس رحمان کے بھی عذاب کا شکار ہو گیا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور اگر ایسا ہوا تو آپ شیطان کے ساتھیوں میں کھڑے ہوں گے، شیطان کے اولیاء میں کھڑے ہوں گے۔ میں آپ کو رحمان کا، اللہ کا ولی بنانا چاہتا ہوں، آپ شیطان کے ولی بننا چاہتے ہیں، ابا جان اس سے بچ جائے۔ میرے دوستو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی دعوت پوری دی۔ علماء فرماتے ہیں یہی ایک داعی کا انداز ہونا چاہیے کہ ادب و احترام پورا رکھے لیکن اپنے موقف میں کمی نہ آنے دے، اپنے عقائد اور نظریات پہ کمپرومائز نہ کرے، اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ طاقتور ہے، یہ پیسے دیتا ہے، لہذا اس کے لیے اپنے عقائد بدل دو۔ ایسا داعی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے خوبصورت انداز سے بات کی، اس کے جواب میں کافر اور مشرک باپ نے کیسے بات کی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔